وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم روک رہے ہیں باطل کو، ہم روک رہے ہیں باطل کو، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے، یہ راستہ جنت جاتا ہے، کوئی آئے ہمارے ساتھ چلے۔ قابل احترام کراچی کے غیور مسلمانوں، میں آج کے مظاہرے میں اسٹیج پر موجود سیاسی، مذہبی، سماجی، واپاری تنظیموں کے نمائندگان کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، مدارس کے محتممین کا، اکابر علماء کا دل کے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ آج صوبہ سندھ میں کراچی سے لے کر کشمور تک جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عاملہ کے فیصلے کے تحت تحفظ مدارس و مساجد احتجاجی مظاہرے منعقد ہو رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کے اپیل پر کراچی سے کشمور تک مظاہرے کرنے والے جمعیت کے عہدیداروں، جمعیت کے نمائندوں، جمعیت کے جیاروں کو دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزان محترم، میں حیران ہوں کہ یہ کیسا ملک ہے کہ جس ملک کے اندر ملک کا وزیر اعظم مدینے کی ریاست کے نام پر اقتدار میں آتا ہے، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہے۔ وہ مدینے کے ریاست کا والی جو مدینہ منورہ میں اترتا ہے، ننگے پاؤں اترتا ہے، لیکن وہ جب گرو نانک پر جاتا ہے تو گرو نانک کے تعمیر کا اعلان کرتا ہے، وہ گرو نانک کے زائرین کو مفت ویزا کا اعلان کرتا ہے، وہ گرو نانک کے زائرین کو ٹرانسپورٹ اور کھانا مفت میں دیتا ہے۔ میں حیران ہوں کراچی کے مسلمانوں، مدینے کی ریاست کا وزیر خارجہ جو ملتان کے ایک بہت بڑی گدی کا ذمہ نشین ہے، وہ جب گرو نانک میں کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ عمران خان نے 400 مندروں کے تعمیر کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان 400 مندر تعمیر کرے گا۔ عزیزان محترم، میں حیران ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چیف جسٹس لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک کا چیف جسٹس، جس کو آئین کہتا ہے کہ تم نے آئین کے تحت فیصلہ دینا ہے، وہ آئین جس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے قرآن اور سنت کے منافی اس ملک میں کوئی قانون نہیں بنے گا، وہ چیف جسٹس ہندوؤں کے مندر میں جاتا ہے اور تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں پاکستان کے ججوں کو کہتا ہوں مندروں کے تعمیر کے لیے جگہ ہندو کو دلوائے۔ ہاں، اقلیتوں کو حقوق ملنے چاہیے۔ جمعیت علماء اقلیتوں کے جان، مال، عزت اور آبرو کی انشاءاللہ تحفظ کرے گی۔ ہم نے گھوٹکی میں مندر کو آگ لگی تھی، جمعیت علماء نے بجھائی۔ لاڑکانہ میں مندر کو آگ لگی، جمعیت علماء نے بجھائی۔ خیبر پختونخوا کے مندر میں آگ لگی، جمعیت علماء نے بجھائی۔ ہم چاہتے ہیں یہاں اقلیتیں محفوظ ہوں، ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہوں، لیکن کیا سبب ہے مندر محفوظ، گرو نانک محفوظ؟ کیا سبب ہے ہندوستان کا ایجنٹ یہاں محفوظ ہے؟ کیا سبب ہے بھارت کا جاسوس یہاں محفوظ ہے، لیکن سپریم کورٹ کے ہاتھوں یہ مسجد غیر محفوظ ہو جاتی ہے؟ سن لو، سن لو، سن لو، تمہارا باپ بھی اس مسجد کے ایک اینٹ کو نہیں گرا۔
نہیں، مجاہدین کی آواز سپریم کورٹ تک جانی چاہیے. گردنیں کٹوائیں گے، گردنیں کٹوائیں گے، گردنیں کٹوائیں گے، گردنیں کٹوائیں گے. تم ہوتے کون ہو اسلام سے ہاتھ چران کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو مسجد سے ہاتھ چران کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو مدرسے سے ہاتھ چران کرنے والے؟ ان کے جذبوں کو دیکھ لو. میرے قائد مولانا فضل الرحمان نے ان کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں. اگر نہ میرے قائد نے اشارہ کر دیا تمہارے تاج و تخت کو یہ وادی خاک لے جائے. پارک نہیں مسجد، بس اتنا سنارا تاکہ یہ میڈیا والے ریکارڈ کر سکیں. پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں. چیف جسٹس صاحب، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، ہم آپ کی عدالت کا احترام کرتے ہیں، ہم آئین کا احترام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کے فیصلے قرآن اور سنت کے منافی آئیں گے، آئین پاکستان کے منافی آئیں گے، تو پھر سن لو چیف جسٹس، ہم تمہارے ایسے فیصلوں کو اپنی جوتے کی نوک پر رکھیں گے. نامنظور، 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 نامنظور. پھر کہتے ہیں کہ غیر قانونی مسجد ہے، غیر قانونی مسجد ہے یہ اسلامی. آپ خاموش کیوں نہیں ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ آپ چپ کر کے میری بات سنو. چپ ہو جاؤ. کہتا ہے آپ خاموش ہیں، کہتے ہیں سرکاری مسجد ہے. چیف جسٹس صاحب، پتہ نہیں ایک مہینے کے بعد جب آپ چیف جسٹس سے اترنے والے ہوں گے، پتہ نہیں آپ سرکاری دفتر میں ہوں گے یا پھر اپنے آبا و اجداد کے پاس ہوں گے، لیکن کیوں بھول رہے ہو یہ سرکاری زمین لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کریں گے؟ کیوں بھولتے ہو کہ یہ ملک کلمے کے نعرے پر حاصل ہوا ہے؟ اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر کلمے کا نظام، قرآن کا نظام مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں نافذ ہے. کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ کہتے ہیں سرکاری زمین ہے، یہ ایک قانونی ہے. PCHS سوسائٹی پاکستان امپلائیز کی ایک زمین ہے، سرکاری ملازموں کو الاٹ کی گئی. چیف جسٹس صاحب، آپ کے ہی کورٹ میں بنی گالہ کا فیصلہ آیا تھا، خان صاحب نے سرکاری زمین پر قبضہ کیا تھا. چیف جسٹس صاحب، آپ کے ہی عدالت میں فیصلہ آیا حیات ریزیڈنسی کا غیر قانونی تھی. چیف جسٹس صاحب، آپ کے ہی عدالت میں فیصلہ آیا بحریہ ٹاؤن کا جو غیر قانونی تھا. آپ نے حیات ریزیڈنسی کے لیے جو فیصلہ دیا، آپ نے بنی گالہ کے لیے جو فیصلہ دیا، آپ نے بحریہ ٹاؤن کے لیے جو فیصلہ دیا، آپ نے وہی فیصلہ مدینہ مسجد کے لیے کیوں نہیں دیا؟ چیف جسٹس صاحب، کہیں ایسے تو نہیں تھا کہ خان صاحب کا اثر لے لیا تھا آپ نے؟ کہیں ایسے تو نہیں تھا حیات ریزیڈنسی کا اثر لے لیا تھا آپ نے؟ چیف جسٹس صاحب، کہیں ایسے تو نہیں تھا کہ بحریہ ٹاؤن کے نوٹوں نے آپ کو فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ یہ زمین ریگولرائز کرو؟ اگر ایسا ہے تو ہم اپنے گھر بیچ کر اس مسجد کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. چیف جسٹس صاحب، آپ بتائیں
اس مسجد کی قیمت کتنی ہے، قیمت آپ لگائیں ادا کرنے کے لیے جمعیت کے اب سنیں، کہتے ہیں کہ مسجد غیر قانونی ہے۔ میں میڈیا کے سامنے، عوام کے سامنے یہ کاغذات رکھتا ہوں کہ اس کالونی نے یہ اجازت نامہ 1984 میں دیا، یہ مسجد 80 میں بنی ہے، پھر کالونی نے اجازت دی، اس کے بعد حکومت سندھ نے اجازت نامہ دیا، کالونی کی اجازت، حکومت سندھ کی اجازت، اس کے بعد یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ پھر آپ نے کہا کہ لوگوں کو پارک چاہیے، تو یہ طارق روڈ کے 5000 سے زائد مسلمانوں نے فارم بھر کے دیا ہے کہ ہمیں مسجد چاہیے، پارک نہیں چاہیے۔ یہاں کے عوام نے بھی سن سکتے ہیں۔ پیچھے 12 ایکڑ 2 قدم پیچھے، جس میں کتے، بلیاں، گدھے، شراب کی بوتلیں، چرسی، شرابی، موالی، ہیرونی اور عمران خان کے سپورٹر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں تصویر لے رہے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کوئی ایک فیصلہ نہیں، سنیں میری بات کو، یہ کوئی ایک مسجد کا مسئلہ نہیں، یہ بیرونی ایجنڈا ہے اسلام کو محدود کرنے کا، دین کو محدود کرنے کا یہ ایجنڈا ہے۔ مسجدوں کو مٹا دو، مدارس کو ختم کر دو، ملک کو لبرل سیکولر ملک بناؤ۔ یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ ان کے گماشت ہے، پاکستان سے اسلام کا نام ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن سن لو، اگر تم نے امریکہ کے سامنے، یہود حنوت کے سامنے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو لبرل سیکولر ملک بناؤ گے، تو ہمارے قائد نے روزہ رسول اطہر پر قسم کھائی ہے کہ اس ملک کو اسلام کا تباہ بنائیں گے۔ امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، مسجد نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں، پارک نہیں۔ میرے بھائیوں، آج تو جمعیت علماء کے حکم پر یہ مظاہرہ منعقد کیا گیا ہے۔ میں یہاں کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہوئے، میں اہلیان طارق روڈ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ڈٹ کے کھڑے رہے۔ یہاں کے مسجد مارکیٹ کے نمائندوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو ڈٹ کے کھڑے رہے۔ یہاں کی جمعیت کو، یہاں کے عہدیداران کو، مولی غیاث کو، فاروق سید کو، عبدالکریم عابد کو، اسلم غوری کو، قاری عثمان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، نصیر الدین صحافی کو، عمر صادق کو جو ڈٹ کے کھڑے رہے۔ لیکن میں ایک بات واضح کہنا چاہتا ہوں، سکون سے سو جاؤ، کوئی مائی کمال اس مسجد کی طرف ہاتھ نہیں اٹھائے۔ صرف اتنا نہیں، کراچی کے کارکنوں، کراچی کے عہدیداروں، کراچی کے ذمہ داروں، میرے تاجروں، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آج ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ کروں
آج اعلان کرنے جا رہا ہوں کروں، آج ایک بہت بڑا اعلان کرنے جا رہا ہوں کروں۔ یہ مسجد کو اپنی جگہ، یہ تو کہیں نہیں جا رہی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر الفتح مسجد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میں اپنے نگرانی میں الفتح مسجد کے دوبارہ تعمیر کا اعلان کرتا ہوں۔ حکمرانوں کے راہ تم گراتے جاؤ، ہم بناتے جائیں گے۔ دیکھتے ہیں تم جیتتے ہو یا یہ دینی غیرت رکھنے والے جیتتے ہیں۔ کیا الفتح مسجد کی تعمیر میں آپ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو؟ چوکیداری کے لیے تیار ہو؟ میں الفتح مسجد کے انتظامیہ کو کہتا ہوں تیاری کریں، بتائیں کب مسجد بنانی ہے۔ آج تمہیں ابھی اس اسٹیج سے مسجد کی تعمیر کے لیے آنے کے لیے تیار ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو گے میرے ساتھ؟ چلو گے میرے ساتھ؟ تو انشاءاللہ جب تک جمعیت کا ایک کارکن زندہ ہے، دین پر، اسلام پر، داڑھی اور پگڑی پر، مسجد مدرسے پر کسی کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نظام کا گہوارہ بنائیں گے، قرآن کا قانون نافذ کریں گے، شریعت کا نظام نافذ کریں گے۔ نبی کی عزت و حرمت میں مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل میں ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و روشن سے ارے نادا، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ زندگی باقی ملاقات باقی۔ نعرہ تکبیر! ایک اور مسجد کی بھی بات کر رہے ہیں۔ جتنی مسجدیں شہید کی گئی ہیں، چاہے وہ پریس کوارٹر کی ہو یا کوئی اور ہو، تفصیلات مجھے دیں۔ میں آج اس اسٹیج سے اعلان کرتا ہوں، انکروچمنٹ کے نام پر گرنے والی ہر مسجد کو دوبارہ تعمیر کریں گے، کیونکہ شریعت کا فتویٰ ہے۔ تمام علماء نے فتویٰ دیا ہے، تمام مسالک نے فتویٰ دیا ہے، فتویٰ موجود ہے۔ میں میڈیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تمام مکتب فکر نے فتویٰ دیا ہے کہ مسجد بن گئی پھر کسی کو اس کو شہید کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب مسجد بن گئی ہے، مسجد رہے گی، پھر پارک مسجد کے لیے متبادل جگہ نہیں دینی ہے تو پارک کو متبادل جگہ دو۔ مسجد جہاں کھڑی تھی وہیں کھڑی رہے گی۔ زندگی باقی ملاقات باقی۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس طرح کی دعا سے کمن جذباتی طور پر آپ کے جذبات کو ڈالنے کے لیے دعا کے ساتھ جس پرامن طور پر آپ رہے ہیں اسی پرامن طریقے سے اپنے گھروں کی طرف جائیں گے، اور جب جماعت بلائے گی جماعت کے حکم کے لیے آپ باہر نکلنے کے لیے تیار رہیں گے۔ پرامن طریقے سے دعا کے بعد گھروں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ کریم ہمارے آج کے اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تیرے دین کے